سعد احمد صاحب جو ہریانہ سے چل کر حج کرنے جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، پیدل حج کرنے جانے کا ایک رواج بن گیا ہے ہر سال، جبکہ یہ شریعت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ ابھی پتہ چل رہا ہے کیرل سے کوئی آدمی گیا ہے، اس کا بہت چرچا ہے، بہت شور ہے کہ وہ حج کرنے گیا ہے اور پیدل جا رہا ہے، یا مکہ مکرمہ پیدل جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے پوچھا، صحابی رسول جو ہیں انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، جیسا کہ باب من نظر المشی الی الکعبہ، ایسے شخص کا بیان صحیح بخاری کا باب ہے کہ جو یہ نظر مانتا ہے کہ میں کعبہ تک یعنی مکہ مکرمہ تک پیدل جاؤں گا۔ اس سلسلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے، اس کو سواری اختیار کر کے جانا چاہیے۔ حج کے وجوب کے لیے جو شرط ہے استطاعت، اس استطاعت میں موجودہ دور کی سواریاں جس سے آدمی مکہ مکرمہ تک پہنچتا ہے اس کا خرچ بھی شامل ہے۔ اگر انسان کے پاس ان وسائل کا خرچ موجود ہے تبھی اس کے اوپر حج واجب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا ہے اور پیدل جانے پر مجبور ہے تو اصلاً تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا مکلف کسی آدمی کو نہیں بنایا، جیسا کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بوڑھا آدمی تھا، وہ دو اپنے بچوں کے کندھے پر سہارا لے کر کے پیدل مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ پیدل سفر کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قسم کے عذاب سے یا اس قسم کی تکلیف سے بری ہے، اور اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ سواری پر بیٹھ کر کے مکہ مکرمہ جائے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری بعض روایات ہیں جس میں پیدل جانے یا اس طرح کی نظر ماننے سے اسلام نے ہم کو روکا ہے۔ لہذا جو لوگ پیدل چل کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اس میں ریاکاری کا امکان بھی ہے، سوشل میڈیا پر ان کا خوب واویلا ہوتا ہے، خوب شور مچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اس قسم کی تکلیف اٹھانے سے عبادت کے لیے روکا ہے۔ عبادات وسائل اور آسانیوں کے ساتھ اختیار کی جانی چاہیے۔ ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے۔ تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے، کوئی منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو، یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا، اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ۔ ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو۔ یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، زیرو نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے، بیوی بچے ہوتے، تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں، صحت اچھی ہوتی، تمہیں اولاد ملتی، اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ، وہ اپنی سوچ۔ بہرحال